شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس اللہ کے لیے ہیں وہ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے آخر میں تعریف ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ کی ذات حکمت والی، خبر رکھنے والی ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کا علم اتنا پختہ ہے کہ وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ اس آسمان میں چڑھتا ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ بڑے مہربان بخشنے والے ہیں۔ زمینوں میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ مثلا جو کچھ بھی پھل اناج ہم زمینوں میں داخل کرتے ہیں، بوتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی غذائیں نکلیں، اور وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ مثلا پھل اور اناج اور درخت اور نباتات۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارشیں۔ آسمان میں کیا چڑھتا ہے؟ بندوں کے اعمال۔ وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا قیامت ہمیں آئے گی نہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلا وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، لتأتینکم، یقیناً قیامت آئے گی تمہیں۔ عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنہ، اس عالم الغیب کا عطف وربی پر ہے۔ لا يعزب عنہ، پوشیدہ نہیں رہ سکتی اللہ سے، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہیں ہے کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی، یعنی ذرے سے برابر، رائی کے دانے سے برابر، تیل گوگل فول شو تو ازانن تو خود کہاں لکڑ چیز ایسے نہیں تو خود بڑ چیز ایسے الا فی کتاب مبین، سب کے سب چیزیں کہاں پر لکھی ہوئی ہیں؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس رب العالمین کا یہ نظام اتنا زبردست کیسے ہے؟ تاکہ کسی کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے، اور تاکہ کسی کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ نیک اعمال کیے اور اعمال صالح، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بخشش ہوگی اور عمدہ روزی جنت کی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں ہرانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیچا دکھانے کی۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کا حصہ ہوگا، عذاب من رجز علیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، من رجز کا ترجمہ کیا دیا ہے؟ کس کے پاس ہے ترجمہ والا قرآن؟ کیا شو لکھ مطلب؟ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ لوگ ان کے لیے ہیں عذاب بدترین قسم کا نہایت دردناک، وہی بدترین قسم کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ وَيَرَى یہاں پر ترجمہ کریں گے جاننے سے، اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، هُوَ الْحَقُّ، وہ برحق ہے، یعنی جو کچھ اللہ کی جانب سے آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا وہ قرآن سچا اور برحق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات رب العالمین کی راہ کی طرف، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو ستودائے صفات ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے غرض سے، ابو جہل اور اسی طریقے سے ولید ابن مغیرہ،
اور اسی طریقے سے ابی ابن خلف، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، کیا تمہیں ہم نہ دکھلائیں ایک ایسا آدمی ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، جو تمہیں یہ بات کہتا ہے کہ جب تم ریزہ کر دیے جاؤ گے، انکم بکھیر دیے جاؤ گے، مٹی میں تمہارے گوشت کے ذرات اور تمہاری ہڈیوں کے ذرات تبدیل ہو جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، وہ تمہیں یہ بات کہتا ہے، آ جاؤ ہم تمہیں وہ آدمی دکھلاتے ہیں۔ یہ ازراہ استہزاء کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، افطرا علی اللہ کذبا، یہ بھی انہی کفار مکہ کا جملہ ہے، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، ام بھی جنہ، یا اس کو کوئی جنون پاگل پنا ہے، عیاذا باللہ، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، اللہ جواب دے رہے ہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب جو ان سے پہلے تھے، وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہیں یا جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، الی ما بین ایدیہم، ان چیزوں کی جانب جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، آسمان اور زمینوں میں، یعنی وہ چیزیں جو ان کے احاطہ علم میں ہیں، جو چیزیں ان کے مشاہدے میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کے مشاہدے میں نہیں آتی ہیں، جو چیزیں ان کے علم نہیں ہیں، کیا انہوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں کبھی غور نہ کیا؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہوگا، منیب رجوع کرنے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اس سورت کا آپ نے نام پڑھا سبا۔ سبا یمن کے اندر ایک علاقے کا نام تھا، ایک بادشاہ کا نام تھا، اسی کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ معارب اس شہر کا نام تھا، اور جس جگہ یہ بستیاں آباد تھی اس کا وہاں پر دو پہاڑ تھے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک ایریا تھا، ان دونوں پہاڑوں کو کوہ ابلق بولتے تھے، وہاں بیچ میں ایک وادی پڑتی تھی، اس وادی کو وادی مزینہ بولتے تھے، وہاں پر یہ قوم سبا آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبردست قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس سے پہلے 4 قدم پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا مختصر، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کا تھوڑا سا مفصل تذکرہ، پھر قوم سبا کا تذکرہ۔ یہ مرکزی مضمون ہے سورہ سبا کا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت دی، کیا؟ یا جبال، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، اوبی معاہو، اوبا یؤوب تأویب، معنی تسبیح کرنا، یہاں پر اس کے معنی رجوع کرنے کے بھی آتے ہیں، یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے تسبیح کیجئے آپ داؤد کے ساتھ۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی ہم نے حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کریں۔ وَأَلَنَّا لَهُ، یا دوسرا مفہوم یہ کیا کیا گیا ہے، وَسَخَّرْنَا لَهُ الطَّيْرَ، ہم نے پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو ہم نے ان کے قابو میں دے دیا تھا۔ یہاں پر عبارت کیا محذوف نکالیں گے آپ؟ سخرنا کی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أَلَنَّا يُلِنُّ إِلَانَةً، معنی نرم کرنا، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اور یہ تو قرآن کریم میں سورہ صاد کے اندر آگے مضمون آ رہا ہے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، جب داؤد علیہ السلام تسبیح کیا کرتے تھے تو پرندے بھی آسمان پہ غول در غول جمع ہو کے ان کے ساتھ تسبیح کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، ان کی تسبیحات کو سنا کرتے تھے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہا جیسے ہمارے لیے اس کو گرم کرنے کے بعد نرم ہوتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اللہ تعالیٰ نے ازراہ معجزہ ایسے ہی نرم کر دیا تھا، چاہے تو اس کو ایسے کر دیا، چاہے تو اس کو ایسے کر دیا، ایسے پھیلا دیا، ایسے پھیلا دیا، نرم کر دیا، یہ جو چاہا کر دیا۔ تو وہ اس کی زرہیں بنایا کرتے تھے اور زیرہ بنا کر پھر ان کو بیچا کرتے تھے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، بناؤ تم ان سے کشادہ زرہیں، سابغات کشادہ زرہیں، زرہ تو آپ سمجھتے ہو نا، کیا ونان تتھ کاشر پہ آز کل فوش لاگان برونٹ کن پتکن بروٹ کن، کیا ونان تتھ؟ بلٹ پروف جیکٹ ہے، شیٹ ہے، شیلڈ، ہاں شیلڈ بولتے ہیں اس کو۔ تو شیلڈ جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، شیلڈ بنایا کرتے تھے داؤد علیہ السلام، اور پھر انہیں بیچا کرتے تھے۔ وقدر فی السرد،
اور کڑیوں کو جوڑنے میں اندازے سے اندازہ لگاؤ، وقدر اور اندازے سے جوڑو، فی السرد، سرد کی معنی آئیں گے کڑیوں کو جوڑنا، اور قدر اندازے سے جوڑنا، یعنی بہترین انداز میں بہترین ڈھنگ کے ساتھ آپ ان کی کڑیوں کو جوڑیے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کے اعمال صالحہ کرتے رہیے۔ انی بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو ان کے مسخر کر دیا، اور اسی طریقے سے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں دے دیا تھا۔ اس مضمون سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں مختصر سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں، سلیمان علیہ السلام کے لیے باری تعالیٰ نے ہواؤں کو اس انداز میں مسخر کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت، جس پر تقریباً 12,000 آدمی سوار ہوتے تھے اور بسا اوقات اس سے کم زیادہ بھی، تو یہ ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا آتی اور تخت کو اٹھاتی، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اسی طریقے سے اس تخت کو لے کے چلتی۔ رفتار اتنی، سپیڈ اس کی اتنی فاسٹ ہوتی تھی کہ صبح اگر نکلتا یہ تخت کہیں سے تو دوپہر تک یہ 1 مہینے کی مسافت طے کرتا۔ دوپہر کو وہاں پر قیام کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام پھر دوبارہ ہوا کو حکم دیتے، ہوا آتی پھر دوبارہ تیزی کے ساتھ اور پھر دوبارہ اس تخت کو اٹھاتی، اور پھر یہ 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد شام کو واپس گھر پہنچا دیتی۔ غدوہا شہر ورواحہا شہر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یمن ہی کے علاقے میں غالباً ایک جگہ تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور تانبے کے چشمے سے جو مرضی آتی ان کو بناتے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا، تو جنات ان کے لیے جو مرضی آتی وہ بناتے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی اونچی عالیشان عمارتیں، من محاریب۔ اور اس زمانے کے اندر، گزشتہ زمانے کے اندر بت بنانا، مورتیاں بنانا درست اور جائز تھا، تو وہ تماثیل، وہ مورتیاں بھی بنایا کرتے تھے۔ وہ جفان کل جواب، بڑے بڑے پیالے اور لگن، بڑی بڑی کٹورے، کتیا کل جواب، جھابیتن کے جمع، جیسے کہ حوض، ہوشو شمت آب ٹینکی، بڑ ٹینکی، یہ پر ایسا آب جو سپلائی گسن، اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے ہوا کرتے تھے۔ تو ونیو تحت کیا اس کرن، وہ اس میں کھایا کرتے تھے، جنات بھی، مخلوقات بھی، سب کے سب چیزیں۔ وہ قدور الراسیات، ان کی جو ہانڈیاں ہوا کرتی تھی نا، وہ زمین میں فٹ ہوا کرتی تھی کہ ان کو ہلایا نہیں جا سکتا تھا، اس میں وہ بنایا کرتے تھے۔ جب پیالے ہی حوض کے جتنے ہوں گے تو خود ہی سوچئے آپ کی ہانڈی کتنی بڑی ہوگی۔ اب اصلا 1.5 کلومیٹر ہے تقریباً آسمی، کہ جو کہ وہ جنات کی بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کر دی، اور بیت المقدس کی تعمیر اس انداز میں کہ شاید ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں بخت نصر نے بیت النصر کو، اس کو بیت المقدس کو تخت و تاراج کر دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہزاروں جنات اس کی تعمیر میں 1 سال تک مصروف رہے۔ زندگی میں کتنے سال تک رہے وہ مجھے نہیں پتا، 1 سال تک مصروف رہے، اور سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو انہوں نے گھر والوں سے سب سے بات کر دی، سارے لوگوں سے، بھائی میں اس طریقے سے رہوں گا کہ میں اپنے عبادت خانے میں جاؤں گا، جو کمرہ سامنے بنا بیٹھا ہوا بیت المقدس کے، اور میں یہاں اپنی لاٹھی لے کے ایسے بیٹھ جاؤں گا، اسی انداز میں مجھے موت آ جائے گی، تم لوگ مجھے وہاں سے ہلانا نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جنات سامنے کام کر رہے ہیں، چل رہا کام، ڈر کے وجہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ 1 سال تک اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں سلیمان علیہ السلام۔ 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کا ایک کیڑا اس لکڑی میں لگا دیا، جس نے کہ وہ لکڑی کو اندر سے کرید کر کے ختم کر دی۔ جب وہ عصا گر گیا تب سلیمان علیہ السلام یوں گر گئے، لیکن تب تک بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو چکی تھی۔ اب وہ ماتھے پہ مارنے لگے، کاش ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو ہم اس طریقے سے 1 سال تک مشقت میں یوں مبتلا نہ ہوتے۔ تو یوں اس طریقے سے بڑے بڑے دیو اور بڑے بڑے جن سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا کہ صبح کا سفر 1 مہینے کا ہوتا اور شام کا سفر 1 مہینے کا ہوتا۔ اسالتن، اور ہم نے بہا دیا تھا ان کے لیے عین القطری، تانبے کا چشمہ، عیون، ومن الجن، اس سے وہ مختلف چیزیں بنایا کرتے، اور جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ من یعمل بین یدیہ باذن ربی، جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے،
وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے روگردانی اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو دہکتے ہوئے آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، جنات تعمیر کیا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے، ما یشاء من محارب، اونچی اونچی عمارتیں، محراب کی جمع، تماثیل، تمثال ان کی جمع، مورتیاں، وجفان، اور پیالے، جفنتن کی جمع، کل جواب، پیالے بھی کیسے، لگن بھی کیسی، کل جواب، حوض کی طرح، جابیت ان کی جمع ہے، وقدور الراسیات، اور زمین میں رکھی ہوئی دیگیں، راسیات اس چیز کو بولتے ہیں جس کو کہیں پر گاڑ دیا جائے اور پھر ہٹایا اس کو نہ جا سکے، جیسے پہاڑ کی بھی صفت یہی آتی، قدور قدرن کی جمع، ہانڈیاں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم شکریہ ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت ہی کم لوگ شکر گزار ہیں۔ داود علیہ السلام نے اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہر دن ایک دن چھوڑنے کے بعد وہ روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ۔ اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ آدھی رات کو سوئے، پھر تہائی رات کو جاگے، پھر اس کے بعد سدس رات کو وہ دوبارہ سوتے تھے، چھٹے حصے کو پھر وہ سوتے تھے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، ما دلہم، نہیں رہبری کی ان کی موت کی جانب مگر ایک دابت الارض، زمین کے کیڑے نے، تأکل من ساعتا، من ساعتن، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، من ساعتن لاٹھی۔ فلما خر تبینت الجن، پس جب وہ گر گئے تب جنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اہانت آمیز عذاب میں نہ ٹھہرتے، نہ رکے رہتے۔ آج کل چھنا اس کا چیز راون اشی گژھن پیرس نش، پیر ونیو جنس پرسِتھ، جنس نہ پانس پتہ سہ کپر کن ونیو تھی، پتہ کیا ونان پیر صٲب؟ پیر صٲبن چھ اکھ مشہور جملہ، پنٕے چھُ یہِ کُس تانۍ، تاکہ پنن سۭتۍ مچراوس، تمس سۭتۍ کرناوس لڑٲے، نو چھُ کُس سُہ چھُنہٕ پتہ، پنٕے چھُ یہِ کُس تانۍ، تاکہ پنن سۭتۍ گژھٮ۪س اثر پٲٹھۍ لڑٲے۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، لقد كان، یہ بات تو برحق ہے کہ بہت سارے پیر حضرات جو ہیں وہ جنات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جنات غیب کو جانتے ہیں، یہ قرآن کریم کے نص کے صاف صریح خلاف ہے۔ یہاں اسی کو کہہ رہے ہیں سخت سزا، چونکہ ان کو نوکروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا، نہیں تو ایک بادشاہ قوم تھی، آزاد قوم، سرکش قوم تھی، ان کا دیس کا اسمان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو اچھی طریقے سے روک کے رکھا تھا۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، یہ دوسرا واقعہ آیا۔ قوم سبا جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا تھا، یمن میں رہتے تھے، کوہ ابلک کے پاس ان کی یہ آبادی تھی، ان کو پریشانی تھی، تو ورمول غالباً پتہ ز پہاڑ اور آب یون زبردست، اور یل تہ رود رود سہ سیلاب یون، یہ ہن گامن تہ یہ زمینن تہ ہن فصلن تہ اجاڑ سن، ساری چیزوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا تھا۔ اب پریشانی، ان میں سے کچھ عقل مند لوگ آئے، ان عقل مند لوگوں نے ایسا کیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ زبردست مضبوط قسم کی دیوار، جسے ہم ڈیم کہتے ہیں، بند کہتے ہیں، وہ بند وہاں پر انہوں نے تعمیر کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ سیلاب آنے بند ہو گئے اور وہ پانی وہاں پر اکٹھا ہونے لگا۔ پھر اس کی انہوں نے وہاں سے 12 راستے نکالے، اس سے تھوڑے تھوڑے ڈیم سے راستے نکالے، جس سے کہ وہ اپنے پورے علاقے کو اور پوری ریاست کو سیراب کرنے لگے۔ اور پھر اس پانی جب مسلسل پابندی کے ساتھ فراہم ہونے لگا تو اس کے نتیجے میں پورے علاقے میں باغات، فصلیں، خوبصورت اچھی اچھی چیزیں تعمیر ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان ڈیم کے پاس سے، قرآن کریم جیسے کہتا ہے، بیچ سے دریا نکلا، اور دریا کی اس سائڈ سے بھی بہترین خوبصورت باغ اور ادھر سے بھی خوبصورت باغ، جنتان عن یمین و شمال۔ ان باغات کی اتنی لمبی تھے، یہ مطلب اتنے بڑے تھے یہ باغات، روایات میں آتا ہے، جلالین کے اندر لکھا ہے کہ چلنے والا اگر چلتا اپنے سر پر ٹوکرا لے کر، چلنے والا اگر چلتا اپنے سر کے ٹوکرے لے کر، ایک پھل اتارے بغیر بھی اس کا ٹوکرا بھر جاتا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ اس میں فروٹ ہوتے تھے۔ اور یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہے اگر کسی کے جسم پر جوئیں ہوتی، اتنی خوشبو تھی ان باغات کے اندر کہ وہ جوئیں ساری کی ساری ان باغات میں محض جانے کی وجہ سے مر جاتی تھی۔
عرصہ دراز تک یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. آخر کار یہ کواکب پرستی میں، سورج پرستی میں مبتلا ہو گئے، سورج کی پوجا شروع کر دی انہوں نے. چنانچہ انہیں سمجھایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعامات تھا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. یہ یہاں یمن سے ملک شام تک یا دوسرے لمبے علاقوں تک یہ آیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ہر ایک منزل پر 10-10 20-20 15-15 کلومیٹر کے بعد بستیاں پڑتی تھیں. ہوتا یہ کہ رات کو کہیں پر قیام کرنا ہوتا تو جیسے جاہلیت کے دور کے اندر ہوتا تھا، صحراؤں کے اندر، ریگستانوں کے اندر، جنگلات اور بیابانوں کے اندر، نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ رہنے سہنے کا انتظام، نہ کوئی ہوٹل، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ویسا ان کے لیے نہیں تھا. ان کے لیے ہر جگہ باضابطہ ہوٹل ہی کہہ لیجیے اس کو، ایک قسم کی رہائش کا انتظام، سرائے، سب کچھ ہوا کرتا تھا. یہ کہنے لگے کہ ربنا باعد بین اسفارنا، خدا یہ کیا سفر میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمیں وہی ریگستان کا، بیابان کا ماحول چاہیے، ہمیں یہ عیش و آرام نہیں چاہیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر پھر اس ڈیم کو، جب انہوں نے مسلسل رب العالمین کی نافرمانی کی، ان کے ایک سردار تھے غالباً، اس کا نام عامر تھا، اس کو محسوس ہو گیا. اس نے اپنے بھتیجے کو بولا کہ دیکھو بھائی اللہ کا عذاب آنے والا، چونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیم پر چوہے مسلط کر دیے تھے. وہ اس کو نیچے سے کریدنے لگے، تو جتنی بھی بلیاں انہوں نے لائی وہ ان بلیوں ہی کو چوہے مارنے لگے. چوہوں نے بلیوں کو مار دیا. پھر بڑی بڑی بلیاں لائی، ہر قسم کی کوشش کی، ڈیم کو بند کیا، لیکن چوہوں کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہ ہو سکا. فائنلی ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر آنے والا ہے. تو اس سردار نے اپنے بھتیجے سے کہا، کل جب مجلس لگے کہ آ کر تم مجھے زور سے تھپڑ مار دینا کسی بھی بات پر، میں تجھے کوئی کام کہوں گا تو اٹھ کے مجھے تھپڑ مارنا. چنانچہ بھتیجا اٹھا اور اس نے اپنے سردار کو تھپڑ مارا، اپنے چچا کو. اس نے کہا کہ جس قوم کے اندر میری اس قدر تذلیل ہو رہی ہو میں وہاں نہیں رہ سکتا، اور وہ اٹھ کے وہاں سے سردار بھاگ گیا. چنانچہ وہ چونکہ صاحب ایمان تھا اس لیے وہ پہلے بھاگ گیا. رات نہ گزری تھی کہ رات کو ڈیم کھل گیا اور وہ سیلاب اس قدر طوفان آیا کہ سارے باغات کو اٹھا کے بہا کے لے گئے. ایک بھی درخت میں سے نہیں بچا. وہاں پر کیا بچا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجتاً ہم نے اس کے وہاں پر ان کو ایکسچینج میں جو درخت اگائے، بیری کے درخت، جنگلی بیری، کانٹے دار، تھوڑی تھوڑی جھاؤ کے درخت وہ کثرت سے یوں کہہ لیجیے آپ پہ سوئیں یورکوئی شاسن تک میں شاسن ایسا اختا چونن چھل. اگر آپ جانتے ہوں گے کہ نہیں، خاص قسم کا جنگل کے اندر درخت ہوتا ہے، اس کے لمبے لمبے وہ گھاس جیسے ہوتے ہیں تن کے، وہ بکثرت ایسا چاروں جانب سے پھیلا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جھاؤ. وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اگائے، اور اسی طریقے سے انتہائی کچھ بد مزہ قسم کے پھل، ذواتی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عیش و آرام سے محروم کر دیا جب انہوں نے رب العالمین کی نافرمانی کی. کوہ ابلق کے پاس، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں، ان مقامات میں نشانیاں تھیں. یمن میں معارب کا علاقہ، وادی عزینہ، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے روزی میں سے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرو. بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا رب ہے. فاعرضوا، سو انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم، چھوڑا ہم نے ان پر پرزور سیلاب، سیل العریم، پرزور سیلاب. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان کے باغات کو، دو باغات کو بدل دیا دیگر دو باغات سے. وہ دیگر دو باغات کیسے تھے؟ ذواتی اکول خمط واصل وشیء. اکول پھل کو بولتے ہیں، وہ تھے بدمزہ پھل والے. خمتن، خمت یخمت خمتن، بدمزہ ہونا، بدمزہ پھل والے. واصل، اصلتن کی جمع ہے، یہ جھاؤ کے درخت کو بولتے ہیں، اور جھاؤ کے درخت والے. وشیء من صدر قلیل، اور تھوڑی سی بیری. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کی کفر کی انہیں سزا دی. وہل نجازی الا الکفور، اور نہیں دیتے ہم سزا مگر کنہیں؟ کافروں کو، ناشکری کرنے والوں کو. آیت کی نقی سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عذاب والی سزا کبھی نہیں دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی، او ملک شام تک، مسلسل یمن سے ملک شام تک، ان بستیوں میں جن میں ہم نے برکت دی. وہ کون سی بستیاں ہیں؟ ملک شام تک. کیا رکھے تھے ہم نے؟ قرن ظاہرہ، ہر موڑ پر،
ہر جگہ پر ایسی بستیاں جو دور ہی سے نظر آتی تھی، ظاہرہ، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے طے کیا تھا ان میں سفر کی مسافت کو، سیرو چلتے رہو تم ان میں، لیالیہ و ایامن، نہ تمہیں لوٹنے کا، نہ تمہیں پیاسا ہونے کا، نہ تمہیں بھوکا رہنے کا کوئی بھی ڈر نہیں، چلتے رہو ان میں لیالیہ و ایامن، راتوں کو بھی اور دن کو بھی اطمینان کے ساتھ۔ فقالو، کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے درمیان دور کر دے ہماری سفر کی ان منزلوں کو دور کر دے، وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا، فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو بھولی بصری کہانیاں اور داستانیں بنا دیا، فجعلناہم احادیث، بھولی بصری داستانیں اور کہانیاں بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو مکمل طریقے سے بکھیر کر رکھ دیا، مزق یمزق تمزیق، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو۔ اللہ نعمتیں دے تو انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ اگر کبھی آزمائشوں میں ڈالے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِيمٌ لَئِن كَفَرْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ان کے متعلق یعنی قوم سبا کے متعلق اپنا گمان سچ کر دکھایا، صدق سچ کر دکھایا ان کے متعلق اپنا گمان ظنہ، فاتبعوہ، ان قوم سبا نے شیطان کی پیروی کی، سوائے تھوڑی سی جماعت مومنوں کی جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، حالانکہ ابلیس کا ان پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، سلطان زور زبردستی نہیں تھی، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، مگر تاکہ ہم جان لیں یعنی ظاہر کریں، دکھا دیں، من یؤمن بالآخرۃ، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو آخرت کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا ہے، شک کرنے والوں کے مقابلے میں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والے۔ دیکھیں جب بھی آزمائشیں آتی ہیں، سیلاب، طوفان، کوئی بھی مصیبت آئے، ہر جگہ یہی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ اچھوں کو الگ کر دے اور بروں کو الگ کر دے۔ یہاں پر بھی وہی آیا تاکہ اہل ایمان کو الگ کر دیا جائے اور شکوک و شبہات میں مبتلا لوگوں کو الگ کر دیا جائے۔ احد کے موقع پر بھی یہی مضمون آیا تھا تاکہ ہم اہل ایمان کو الگ کر دیں اور جو منافقین ہیں ان کو الگ کر دیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے، پکارو تم انہیں، الذین زعمتم من دون اللہ، جنہوں کو تم نے خدا کے سوا مددگار سمجھ رکھا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تمہارے معبود ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں، نہ تو آسمانوں میں اور نہیں زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان معبودان باطلہ کی فیہما آسمان و زمین میں من شرکن کوئی ساجداری، ان آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کی کسی بھی قسم کی کوئی ساجداری نہیں۔ خالق کون؟ صرف اللہ۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون وما لہ منہم من ظہیر، اور ان معبودان باطلہ میں سے منہم ما لہ نہیں ہے اللہ کا من ظہیر کوئی بھی مددگار۔ ولا تنفع الشفاعہ، قیامت کا مضمون، نہیں کوئی بھی سفارش اللہ کے یہاں کسی کے فائدہ دے گی۔ وہی مضمون سفارش کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ کا نقطہ نظر یہ تھا، خیال یہ تھا، سوچ یہ تھی، فکر یہ تھی کہ ایسی انسان معبود بکاریم کرن سوئی سفارش رب العالمین اسنش۔ اللہ نے کہا اللہ کے پاس کسی کی کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، حت وہی سفارش کر سکتا ہے، حتیٰ وہاں تو مقربان بارگاہ خداوندی فرشتوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو فرشتے کیا بولتے ہیں، تمہارے رب نے سچی بات کہی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فرشتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم اترتا ہے،
پہلے آسمان کے فرشتے، وہ دوسرے آسمان تک، دوسرے کے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں. تو جب فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یوں سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان پر ایک ہیبت، ڈر، خوف طاری ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ ہیبت اور خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت ان سے ہٹا لی جاتی ہے تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا. پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں. ایسے یہ سوال و جواب کا سلسلہ اوپر تک جاتا ہے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. قُلِ اللَّهُ، جواب دیجئے اللہ ہی. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، دو میں سے ایک ہی جماعت تو ہدایت پر ہے. أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا کھلم کھلا گمراہی کے اندر. یا تو تم ہدایت پر ہو اور ہم گمراہی میں، یا ہم ہدایت پر اور تم گمراہی میں. قرآن کریم نے یہاں دو ٹوک، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کفار کو بتا دیا. وَإِنَّا او ایاکم، ہم یا تم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بھی ہدایت پر ہم بھی ہدایت پر. آ جاؤ دلائل کو سامنے رکھ کر پھر آپس میں بحث و مباحثہ کریں اور دیکھیں کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی پر. اور قرآن کریم میں ہزاروں دلائل اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان کیے. قدم قدم پر، صفحے صفحے پر اپنی نعمتوں کو، ظاہری دلائل کو، آیات باہرہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے یہ چیز ثابت کی کہ ہدایت پر کون ہے؟ صرف اور صرف اہل ایمان ہی. اور صحیح مسلک اور مذہب کون سا ہے؟ توحید والا، نہ کہ شرک والا. قل لا تسألون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما اجرمنا، ہمارے گناہوں کے متعلق، ولا نسأل، اور نہیں ہم سے پوچھا جائے گا اما تعملون، تمہارے کرتوتوں کے متعلق. قل یجمع بیننا ربنا، آپ کہہ دیجئے اکٹھا کرے گا ہمارا رب ہمیں قیامت کے دن. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ذریعے سے. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، العلیم جاننے والے ہیں. یفتح بیننا بالحق، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں گے، درست فیصلہ کریں گے. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہیے ارونی، دکھلاؤ مجھے، الذین الحقتم بہ شرکا، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ لاحق کر رکھا ہے شرکا کے طور پر، ساجی کے طور پر. کلا، ہرگز نہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجیدار نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہ ایک اللہ تنہا یکا ہے. اللہ العزیز غالب ہے، حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے خوشخبری والا، دینے والا بنا کر، نذیرا ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وَيَقُولُونَ، یوں کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا یہ وعدے کا دن اگر تم سچے ہو. قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا وقت متعین اور فکس ہے. لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، تم ایک گھڑی ایک منٹ بھی اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ اس سے آگے. قیامت اپنے وقت پر آ کر رہے گی. یہاں سے آگے اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک جھگڑے کا تذکرہ کر رہے ہیں. جھگڑا کن کا ہو رہا ہے؟ سرداروں کا اور ماتحتوں کا، فالوورز کا. سردار کون سے؟ خواہ وہ مذہبی ہوں یا پولیٹیکل ہوں. جو بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے ان کے، ایک طرف سے وہ ہیں، دوسرے جو ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنے والے. جو کمزور ہیں وہ کہیں گے کہ رب العالمین انہوں نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہی ہم کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر ہوتے. اس پر متکبرین کہیں گے ہم نے تم کو زبردستی کوئی ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راہ پہ نہیں ڈالا تھا، بلکہ تم خود ہی لوگ مجرم تھے. پھر اس پر کہیں گے کون سے لوگ؟ جو طاقتور تھے، کہ تمہاری دن اور رات کی ہر 24 گھنٹے سازشوں نے ہمیں دین حق کے راستے سے روکا. لیکن نتیجہ ان کے اس جھگڑے سے کچھ بھی نتیجہ نہیں حاصل ہوگا. قرآن کریم کہتا ہے لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، چھوٹوں کو بھی دگنا عذاب، بڑوں کو بھی دگنا عذاب، جیسا کہ 8ویں سپارے میں آئے گا، لیکن تم لوگ جانتے نہیں. اور پھر ان کو ایسا سخت اور بھیانک عذاب دیا جائے گا. اللہ بچائے، اللہ بچائے. ابتداً تو اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، لیکن آخر کار ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو خوب ذلیل کیا جائے گا. دیکھیے وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، کہتے ہیں یہ کافر لوگ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے. ولا بالذی بین یدی، اور نہیں ان کتابوں کو جو اس قرآن سے پہلے آئی، مکہ کے کفار. ولو تری اذ الظالمون، اگر آپ اس لمحے کو دیکھیں جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، موقوفون عند ربہم یرجع
تم الی بعضین القول، بعض کو الزام دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جنہیں دنیا میں کمزور شمار کیا جاتا تھا، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، ہم صاحب ایمان ہوتے. قال الذین استکبروا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، بلکہ جب ہدایت تمہارے پاس آ ہی گئی تھی، تم تو خود ہی مجرم تھے، بل کنتم مجرمین. وقال الذین استضعفوا، استضعاف، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، وہ کہیں گے للذین استکبروا، استکبار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، باب استفعال سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات کی تمہاری چال بازیوں نے ہمیں روکا. اذ تأمروننا، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں، اللہ کا انکار کریں، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے ساجی اور شریک ٹھہرائیں، ہمسر ٹھہرائیں، واسروا الندامۃ، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. کون سے لوگ؟ متکبر لوگ. ایمن لیکٹن روٹکن گیس نے بیزتی گا سیں کیا، لیکن کب تک؟ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم آئے گی میدان حشر میں اس عالم کے اندر کہ اس پر 70,000 زنجیریں اس کو پکڑ کر رکھی ہوں، زنجیروں نے اس کو روک کے رکھا ہوگا، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو روک رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہاں ہیں میرے مطلب کے لوگ؟ حل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں انہیں سزا دی جائے گی مگر ان کے ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں ڈرانے والے مگر یہ کہ کہا وہاں کے عیش فرست لوگوں نے، انا بما ارسلتم به كافرون، جس پیغام کو دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. وقالو، متکبرین ہر زمانے میں اپنے مال و دولت کی کثرت پہ اتراتے اور نازا اور مغرور ہوتے ہیں، اور کہا ان کافروں نے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم ہیں مال اور اولاد کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ کر، ہمارے پاس مال بھی بکثرت، اولاد بھی بکثرت، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قول، آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو ہم سے قریب کر دے. التی تقربکم عندنا زلفا، جو تم کو ہم سے قریب کر دے، زلفا قریب کر دے. الا من آمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے دوگنا صلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں اطمینان کے ساتھ ہوں گے. وہم فی الغرفات آمنون. مال اور اولاد انسان کو جہنم تک بھی پہنچا دیتی ہے، مال اور اولاد انسان کو جنت تک بھی پہنچا دیتی ہے. اگر اس مال و اولاد میں انسان کو اللہ کا خوف نہ ہو تو قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے یہ چیزیں آزمائش ہیں اور یہ تم کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہیں. اگر مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اگر اولاد کو انسان نیک صالح عالم دین بنائے تو یہ ساری کے ساری زندگی اس کے لیے دعا کریں گے. کوشر پٹ ونن یہ اولاد چھ بنن فاتحہ کل پت، یعنی مرن پت پت فاتحہ یمی پرن، یمیش ایصال ثواب کرن، یمیش دعائے مغفرت اور یمیش دعا کرن والی اسماج کس. تو قرآن نے کہا کہ محض تم اپنی مال و دولت کی کثرت پر نازاں ہو، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں بنا سکتے ہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک فی العذاب محضرون، یہی ہیں وہ لوگ جو عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ صاف صاف کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، میرا رب جس کے لیے چاہتا روزی کو وسیع کر دیتا، پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، فهو یخلفه، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا. قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے پڑھی، وما تنفقوا من شیء
فإن اللہ بہ علیم یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں بدلہ اور دنیا میں بھی تمہاری دولت کے اندر کبھی کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی بیدہ نفس محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ما نقصت مال من صدقۃ، کبھی کسی کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ دنیا ہی میں اس سے 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ یہ ایک اور مسئلہ، چونکہ فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور بیٹیاں کہہ کر ان کی پوجا کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے باز پرس ہوئی اور آپ نے صبح سنا کہ اللہ اس سے کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، عیسیٰ تم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ خدا کو چھوڑ کر، ایسے فرشتوں سے بھی اب تفتیش ہو رہی ہے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو؟ ثم یقول للملائکۃ، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ ایاکم کانوا یعبدون جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، اللہ وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، آپ ہی ہمارے دوست ہیں انہیں وہ نہیں، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ ہماری نہیں بلکہ شیاطین کی پوجا کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی شیاطین ہی پر یقین رکھا کرتے تھے، انہی کی مانا کرتے تھے۔ فالیوم، آج قیامت کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، کوئی تم میں سے بعض کے لیے مالک نہیں ہوں گے، نہ تو نفع پہنچانے کے اور نہیں نقصان پہنچانے کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے کافروں سے تمہیں دپان دنیا سے کیُتھ قیامت، بابر عیش بکوش کے عالم دوبارہ نیست، مریو پت کم چوشمت، کون مر کر دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر کون واپس آیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ النَّارِ الَّتِي وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، دنیا میں تمہارا رویہ یہ تھا کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی واضح دو ٹوک بینات، قالو تو یہ کہتے ما ھذا، یہ پیغمبر نہیں ہے، الا رجل یرید، مگر یہ کہ یہ چاہتا ہے ان یصدکم، تمہیں روک دے پھیر دے اس چیز سے جس کی تمہارے آبا و اجداد پوجا پرستش کرتے آ رہے ہیں، اما کان یعبد آباؤکم وقالو، اور یہ کفار یوں بھی دنیا میں کہا کرتے تھے یہ قرآن نہیں ہے الا افک مفترا، گھڑا ہوا جھوٹ، گھڑی ہوئی بات۔ وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ حق کے متعلق یوں کہنے لگے جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صاف صریح جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور ان کتابوں میں پڑھ کر یہ من گھڑت باتیں یہ کہتے ہوں۔ اس دس نے من کہاں کتاب کی کہ تحت کتاب میں جیسی وہ چیز پرمس، وما ارسلنا الیہم، اور نہیں ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا کہ پیغمبر نے ان کو یہ چیزیں بتلائی ہوں۔ وکذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی تھے، تو کس چیز پر تم نازا اور مغرور ہو؟ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا یعنی پچھلی قوموں کو، ما بلغوا معشار، یا اس کے عشر عشیر کو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، جو طاقت اللہ نے انہیں دی۔ نمکن لہم ما لم نمکن لکم، جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، چٹانوں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، آج تشن ہیکن بنایت کی تھی۔ وکانوا ینحتون الجبال بیوتا آمینین، پہاڑوں کو تراش کر اندر سے مکان بنایا۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین لم یخلق مثلها فی البلاد، خود قرآن کہتا ہے کہ ان کی نظیر ہی دنیا میں نہیں ملی، پھر دیکھی نہیں گئی۔ ایسے سے لوگ ما بلغوا معشار، تم تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو اپنے طاقت اور اپنی دولت کے لحاظ سے۔ فکذبوا رسلی، انہوں نے جب میرے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کو میں نے صفائی ہستی سے مٹا دیا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ فکیف کان نکیر، سو میرے انکار کا انجام کیسا رہا یا میری سزا کیسے رہی؟ قل، آپ
کہہ دیجئے ان سے تھوڑا 2 منٹ کے لیے آ جاؤ، ہم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھ کر ایک میں بات تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کیا؟ انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں ایک چیز، ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا 2 کر کے، وفرادا 1 کر کے، تنہائیوں میں، پھر 2 آدمی مل کر، ثم تتفکروا، غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، تو تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ 40 سال تک یہ پیغمبر تمہارے درمیان رہا، تم اس کی صداقت کی قسمیں کھاتے رہے، تم اس کی امانت کی مثالیں دیتے رہے، اور خود تم نے اس کو لقب دیا الصادق الامین، نبوت سے پہلے۔ حج کیا ہو گیا کہ جب اس نے تمہیں دعوت دے دی تو تم اس کے باتوں کے منکر ہو گئے؟ جس وقت حجر اسود کا مسئلہ آیا اور خون کے لیے باضابطہ پیالوں، خون نکال کر پیالوں کے اندر تم نے انگلیاں ڈبوئی، کیا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں گے، اس وقت اسی پیغمبر کو تم نے فیصل بنایا اور اسی نے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا۔ آج تم اسی کے منکر ہو کر کہتے ہو کہ اسے جنون ہے، اعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، ان ھذا الا سحر مبین کہتے ہو۔ قل انما، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکو 2 منٹ کے لیے، تنہائی کے اندر سوچو، 2 مل کر سوچو، 1 مل کر سوچو، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ قف، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ قف، اب رک جائیے، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلے گا، ان هو الا نذیر لکم، یہ تو تمہیں صاف صاف ڈرانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت ترین عذاب سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، جو بھی میں اجرت تم سے مانگوں وہ فهو لکم، وہ تم ہی کو مبارک ہو، فهو لکم، ان اجر الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، وهو علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز سے مطلع اور باخبر ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، میرا رب حق کو غالب کرتا ہے، علام الغیوب، وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ اگلے صفحے، آدھے صفحے کا ترجمہ غور سے آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا مشکل ترجمہ اس کا۔ قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، جاء الحق، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل نہ قوت و شوکت کو پیدا کر سکتا ہے، وما یعید، نہ قوت و شوکت کو دوبارہ واپس لا سکتا ہے۔ ما یبدئ الباطل وما یعید، باطل قوت و شوکت کو، طاقت کو نہ پیدا کر سکتا ہے نہ واپس لا سکتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا رہا، باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا، نہ ہورکتا نہ یورک، انہیں باطل بالکل ٹوٹل بے بس ہے حق کے سامنے۔ قل ان ضللت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف صاف کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوا نا، فانما اضل علی نفسی، میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا، وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، اور اگر میں ہدایت پر ہوا، فبما یوحی الی ربی، تو یہ برکت ہوگی اس وحی کی جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے۔ انہ سمیع قریب، اللہ سننے والا ہے، بہت ہی قریب ہے۔ ولو تری اذ فزعوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لمحات کو دیکھیں کل قیامت کے دن جب یہ گھبرا جائیں گے، فلا فوت، پھر یہ بھاگنے کی جگہ کو نہیں پائیں گے، فلا فوت، اور اگر بھاگیں گے بنا تو چاروں جانب سے، حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں انسانیت کو بیچ میں اکٹھا کیا جائے گا، چاروں جانب سے فرشتوں کی 7 صفیں ہوں گی، آختے نہ کیا کسا، ادھر بھاگیں گے شمال کی طرف فرشتے ڈنڈے مار کے بھگائیں گے، مغرب کی طرف فرشتے ڈنڈے مار کے بھگائیں گے، چلو بیچ میں رہو۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، ان کو نزدیک ہی سے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ وَقَالُوا، اس دن یہ کہیں گے آمنا بھی، ہم اس قرآن پر، اس پیغمبر پر ایمان لے آئے، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کہاں سے انہیں یہ چیز ہاتھوں میں آئے گی اتنی دور جگہ سے۔ تناوش بولتے ہیں کسی چیز کو دور سے، کاشر پہ دبن پنلا ہوتا نا ایک پہ ٹھیک سے دور پہ تھاپ دی وایت نا کن سات ایسے تو بچپنس من کلس پہ واتمس تور چھن انسان واتن ژونٹ والنس کس پتہ اس وٹ تلن لیکن واتن اس نا کہتے ہیں لکڑ اس واریہ، اسی کو کہتے ہیں عربی میں تناوش، یعنی کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرنا لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں سے ان کی چیزوں میں یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ ایمان ہاتھ میں آئے گا اتنی دور جگہ سے؟ کیوں؟ ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی اور تم ایمان کہاں پر لا رہے ہو؟ آخرت میں، وہاں کے ایمان کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور انہوں نے اس سے پہلے دنیا میں اس قرآن کا انکار کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور انہوں نے اٹکل
میں تیر مارے تھے، اٹکل میں انہوں نے اندازے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اٹکل پچو مار رہے تھے، ایسے اندھیرے میں تیر مار رہے تھے، ایسے ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے، من مکان بعید دور جگہ سے، وحیل بینہم دنیا میں، وحیل بینہم وبین ما یشتہون آج رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، آڑ قائم کر دی جائے گی ان مشرکوں کے درمیان اور ان کی من پسند چیزوں کے درمیان۔ ان کی من پسند چیز اس وقت آخرت کے اندر جنت بھی ہو سکتی ہے، ان کی من پسند چیز دنیا کی وہ نعمتیں اور دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی من پسند چیز ایمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہ اس دن جنت کی نعمتیں، نہ واپس دنیا میں آ کر دنیا کا عیش و آرام، اور نہ ہی انہیں وہاں پر آخرت میں پھر ایمان لانے کی توفیق دی جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ، کما فعل باشیاءہم من قبل جیسا کہ ان کے ہم مسلک لوگوں سے اس سے پہلے کیا گیا۔ انہم کانوا ہم مشرب لوگوں کے ساتھ، اشیاء شیعون کی جمع، انہم کانوا فی شک مریب یہ ایک ایسے شک میں مبتلا تھے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا۔ مریب ارابتن سے ماخوذ، جس شک نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا، نہ یہ ہدایت کو پا سکے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رکھے، یعنی قرآن کو نہیں پا سکے۔ سورۃ فاطر مکیہ، سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے بڑے مہربان۔ مکی صورتوں کا مضمون وہی، اللہ اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ اپنی توحید کے دلائل کو بیان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کو ثابت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعث بعد الموت سے ان کافروں کو ڈرائیں گے۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ ایک اندھا شخص 2 منٹ کے لیے، جس نے جوانی تک بالکل نہ کوئی چیز سنی ہو، نہ جوانی تک اس نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہو، اچانک جب وہ آنکھ کھول کے کسی شالیمار باغ میں آپ اس کو لے جائیں، جب وہاں کے حسن و جمال کو دیکھے گا، وہاں کے پھلوں کو دیکھے گا، پھولوں کو دیکھے گا، درختوں کو دیکھے گا، چاند ستاروں کو دیکھے گا، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان کے ہزاروں نباتات کو دیکھے گا، تو بے اختیار کیا اٹھتا ہے، کیا خوبصورت چیزیں، کیا خوبصورت چیزیں۔ شالیمار باغ میں جانے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کیا شاندار باغ، یعنی باغ بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ بھائی جس نے اتنا یہ آسمان و زمین بنایا، جس نے یہ چاند و سورج بنایا، جس نے یہ پہاڑ، نباتات، سمندر اور دریا اور نہریں، ندی، نالے، باغات بنائے، جس نے بغیر کسی مٹیریل کے ایک سیب کے درخت پر 10 کوئنٹل سیب بنائے، وہاں پر کوئی مٹیریل استعمال ہوتا ہے؟ نہیں۔ وہ سیب آتا کہاں سے ہے؟ خالق تو اسی کو کہتے ہیں، فاطر اسی کو کہتے ہیں جو بغیر مٹیریل کے پیدا کرتے ہیں۔ اچھا اخروٹ بنتا ہے، مٹیریل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کیسے بناتے ہیں؟ آپ یہی تو بولیں گے زیادہ زیادہ کہ زمین سے اس نے پانی کو چوسا، تو پانی سے آپ ایسا فروٹ بنا سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہے یہ ساری چیزیں بنانے والا۔ تو یہ جب یہ شخص جس کی آنکھیں بند تھی جوانی تک، اچانک اس نے آنکھیں کھولی، اس نے زمین و آسمان کے نظارے کو اور حسن کو دیکھا، تو بے اختیار کیا اٹھتا ہے، فاطر السماوات والارض، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، جاعل الملائکتی رسلا، جو کسی چیز کو بغیر سمپل کے بنائے، آپ کے پاس آلریڈی کوئی آئیڈیل چیز موجود نہیں، پھر آپ اس کو پیدا کریں، ایسی چیز کو بولتے ہیں فاطر، ٹھیک ہے کہ نمونے کے بغیر پیدا کرنا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، وہ اللہ فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو فرشتے 2 پروں والے ہیں، 3 پروں والے ہیں، 4 پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ مخلوق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ پر دیے ہیں، اور خود احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو ان کے کتنے پر تھے؟ 600 ان کے پر تھے۔ کتنے؟ 600 پر تھے جبریل امین کے، جو احادیث صحیحہ کے اندر مضمون آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، اور کسی کے 4 پر۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اپنے لوگوں کے لیے جو اپنے رحمت سے نوازتے ہیں، فلا ممسک لہا، اللہ کی اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں، محروم کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جسے اللہ تبارک و تعالی محروم کر دے، فلا مرسل لہ من بعد، اس کے لیے ان اللہ کی رحمتوں کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں تو دنیا کے کسی کی طاقت میں یہ چیز نہیں، کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ کی ان رحمت کے دروازوں کو بند کر دے۔ اور اللہ
کسی کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے بند کر دے، کسی پر غربت مسلط کر دے، تو دنیا کی کوئی طاقت فلا مرسل لہ من بعدہ اس کے لیے ان روزی کے دروازوں کو کھولنے والے نہیں، ہدایت کے دروازوں کو کھولنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی۔ هل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کو چھوڑ کر پیدا کرنے والا جو تمہیں روزی کھلاتا ہو آسمان سے اور زمین سے، کے اوپر سے بارشیں برسائے اور نیچے سے نباتات کو اگائے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بس صرف وہی اللہ۔ فانا تؤفکون، تو تم پھر کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا کیا، فقد کذبت رسل من قبلک وإلی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات کس کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ اللہ ہی کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے قیامت۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں اللہ کے نام پر دھوکے میں ڈالنے والا شیطان دھوکے میں ڈالے۔ اس کے دو طرح سے ترجمہ کیے گئے ہیں، لا یغرنکم باللہ، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے شیطان اللہ کے معاملے میں، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم، لا یغرنکم باللہ، اللہ کے نام کی آڑ میں شیطان، اللہ کے نام کی آڑ میں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پر الغرور، دھوکہ دینے والا تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ چونکہ شیطان جب کچھ لوگوں پر اپنا قابو نہیں چلا پاتا تو ان کو پھر نیکی کی راہ سے، نماز کی راہ سے، زکوٰۃ کی راہ سے، قرآن کی راہ سے، تلاوت کی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ اپنے سامنے مائک لگا کے رکھیں گے اور زبردست قسم کی تلاوت کریں گے، اور اگر سامنے لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، کچھ لوگ، سب قاری ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ کی بات کر رہا ہوں، تو زبردست قسم کی، اور سبحان اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری کیا کریں، تعریف کریں۔ بھائی اب اس لیے پڑھ رہے ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا؟ دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے راہ سے اللہ کے نام پر شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے، قرآن کے نام پر گمراہ کر رہا ہے۔ اخ مؤذن صاحب اذان دیون اللہ اکبر، زبردست لوگن کے اس میں بانگ خوش کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ بڑھ چاچا اس پر زیادہ پان کرن گامس قبض کرنے اذان بانگ میں دیں پانے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری اذان پسند آ جائے۔ دیکھو شیطان نے اذان کے راستے سے اس بیچارے کو گمراہ کر دیا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنائے رکھنا۔ انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے ہم خیال لوگوں کو بلاتا ہے اس لیے تاکہ وہ دوزخی ہو جائیں، لیکونوا من اصحاب السعیر، اپنے گروہ کو۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک سخت ترین عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کے، ان کے لیے بخشش ہوگی اور بڑا اجر۔ افمن زین لہ، تو اس میں ایک فائنلی چیز بتا دی گئی کہ شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے قیامت کے متعلق، اور شیطان دشمن ہے تو دشمن تھے دشمن سے جائے سبنیزن دوست، کہ کیا مطلب؟ جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، نمازوں کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، تو ان ساری حرکتوں کو قریب نہ آنے دینا۔ کیوں؟ یہ کس کے اعمال ہیں؟ شیطان کے اعمال ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ، ہوتا کیوں ہے لوگ گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان گنہگاروں کے سامنے گناہ کو مزین بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اسے یہ نہیں لگتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اسے لگتا ہے میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں۔ دیکھیں معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہیں، جو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سارے لوگوں سے آپ پوچھیے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا، بھرا، فرآہ حسنا، پھر وہ اس اچھے برے عمل کو اچھا دیکھتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدعتی کو اسی لیے کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو حسن سمجھتا ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول اس پر شدید ناراض ہوتے ہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ فلا تذهب نفسك علیم حسرات، مارے افسوس کے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر اپنی جان ہی نہ دے دیں۔ حسرات، مارے افسوس کے آپ ان پر اپنی جان ہی نہ دے دیں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں،
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت، شفقت، تڑپ، تمنا تھی۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ، پھر ہکا کے لے جاتے ہیں، ہم ساقہ یسوق، ہکا کے لے جاتے ہیں ان بادلوں کو کدھر؟ الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، مردہ زمین کی طرف، فاحینا بہ الارض، ہم اس بادل کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو زندگی، تازگی بخشتے ہیں، سرسبز و شاداب بناتے ہیں اس کو سوکھ جانے کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے تمہیں بھی دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا، جیسے آج مردہ زمین کو ہم نے سرسبز و شاداب بنا کر دوبارہ اٹھایا۔ من کان یرید العزہ، جو شخص عزت کا طلبگار ہو، فللہ العزت جميعا، تو ساری کی ساری عزت کس کے یہاں ہے؟ اللہ ہی کے ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی اعین الناس کبیرا وفی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے لیکن اپنی نظروں میں مجھے چھوٹا بنا دے، تاکہ میں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھی اچھی باتیں اللہ ہی کی طرف چڑھتی ہیں اور عمل صالح کو اللہ اونچا کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفع، آپ کے میرے سارے اعمال کدھر جاتے ہیں؟ اللہ ہی کی جانب۔ والذین یمکرون السیئات، جو لوگ بری بری چال بازیاں کرتے ہیں، بری بری سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان سارے لوگوں کا جو مکر یا ان کی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہو کے رہیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، نر اور مادہ، مرد اور عورت۔ وما تحمل من انثی، کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے، ترجمہ کیا کروں؟ کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہوتی ہے، ولا تضع، نہیں وہ بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلم، مگر سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور نہیں کسی کو کوئی عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، نہ کسی کی عمر کو زیادہ کیا جاتا ہے اور نہیں کسی کی عمر کو کم کیا جاتا ہے، ولا ينقص من عمره الا في کتاب، مگر سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذلك على الله يسير، یہ سب اللہ پر آسان ہے۔ وما يستوي البحران، دونوں سمندر برابر نہیں ہو سکتے، دونوں دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک سمندر ہے، عذب میٹھا، فرات پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، جس کا پینا خوشگوار ہے، سائغ جس کا پینا خوشگوار، حلق سے دستی اتر جاتا ہے۔ وَھَذَا مِلْحٌ اجاج، اور یہ دوسرا سمندر ہے جو نمکین ہے، اجاج کھارا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس میٹھے سمندر سے، میٹھے دریا سے اور کھارے سمندر سے، تأکلون کھاتے ہو تم، لحمن طریہ تازہ گوشت، وتستخرجون حلیة تلبسونہا، اور نکالتے ہو تم اس سے زیورات سمندر سے، موتی، تلبسونہا جنہیں تم پہنتے بھی ہو، وترى الفلک فیہ مواخر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے سمندر میں کشتیوں کو، فلک کشتیوں کو، مواخرہ ماخرتن کی جمع، جو پانی کو چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ یہ اخرا یا خرو سے نہیں بلکہ کس سے؟ مخرا یمخرو مخرن سے، مخرا یمخرو مخرن سے، چیرنا، پھاڑنا، جو پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کی روزی میں سے تلاشو سمندری تجارت، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ یولج اللیل فی النہار، وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ گرمیوں کے اندر رات بمشکل 8-9 گھنٹے کی اور دن ہو گیا 15-16 گھنٹے کا، سردیوں کے اندر رات آ گئی 15-16 گھنٹے کی اور دن ہو گیا 8-10 گھنٹے کا۔ کیا کیا اللہ نے؟ دن کے ایک حصے کو رات میں داخل کر دیا اور رات کے ایک حصے کو دن میں داخل کر دیا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اسی اللہ نے چاند اور سورج کو قابو میں رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، چاند اور سورج چلے جا رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، جب قیامت آ جائے گی تو اذا الشمس کورت واذا الکواکب انتصرت۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ چاند اس کے اختیار میں، سمندر اس کے اختیار میں، زمین و آسمان اس کے اختیار میں۔ والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی۔ کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے نا، گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں قطمیر،
اس قطمیر کے بھی وہ مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو اپنے معبودوں کو بھی، لا يسمعوا دعاءکم، وہ اس پر بھی قادر نہیں کہ تمہاری آواز کو سنیں، تمہاری دعا کو، تمہاری فریاد کو سنیں۔ ولو سمعوا، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو تمہاری بات کے ماننے والے نہیں، وہ تمہاری بات مان ہی نہیں سکتے ہیں، سن ہی نہیں سکتے ہیں، قبول ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ سب کے سب معبود تمہارے شریک ٹھہرائے جانے کا انکار کریں گے۔ یہ جو تم نے دنیا میں ان کو خدا کا شریک اور ساجی قرار دیا، وہ کہیں گے کل قیامت کے دن کیسے؟ ہم نے تو تم کو کبھی نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس باخبر ذات کی طرح آپ کو کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے۔ اس باخبر ذات یعنی اللہ کی طرح آپ کو کوئی خبر نہیں دے سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہیں، لائق تعریف ہیں۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، مٹا دے، ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ وان تدع مثقلۃ، اور اگر کوئی بوجھل شخص بلائے گا، اگر کوئی بوجھل، مثقل اثقال سے ماخوذ بوجھل شخص بلائے گا، الی حملھا، اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی بھی شخص کو، لا یحمل منہ شیء، تو اس کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ ولو کان ذا قربی، خواہ جسے وہ آواز دے رہا ہو اس کا قریبی رشتہ دار، بھائی بیٹا باپ ماں بہنی ہی کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو۔ ولو کان ذا قربی انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرا سکتے ہیں، ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو رب ہی پر ایمان نہ رکھے، جو نماز ہی نہ پڑھے، تو اس کے دل کے اندر خوف خدا کہاں سے آئے گا؟ جس شخص نے اپنا تزکیہ کر لیا، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف، شرک سے پاک و صاف کر لیا، تو یقیناً وہ اپنے آپ ہی کے لیے اپنا تزکیہ کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے۔ وإلی اللہ المصیر، سارنی کہت واتن وما یستوی الاعمی والبصیر، ایستے سارنی تتھی میدان حشرس مز قبر مز پت پل صراط پر کراس گسل برونٹ کن، اللہ تعالیٰ واتن ان سارنی جانتا اسمز۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور تاریکیاں یکساں نہیں ہو سکتی۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ یہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے کفر اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے خدا اور تمہارے یہ لچھر معبود بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں سناتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، چونکہ یہ پیغمبر، یہ کفار ایسے ہیں گویا کہ مردہ، اور مردہ بھی کون سے، زمین پر لاشیں نہیں، جیسا کہ قبروں کے اندر ہیں، آپ انہیں سنا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان کے اندر قبولیت کا مادہ نہیں، ان کے اندر بصارت نہیں، کان تو ہیں لیکن کانوں کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، قلوب تو ہیں لیکن ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ، نہیں گزری ہے دنیا میں کوئی بھی قوم مگر یہ کہ الا خلا فیہا نذیر، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ نہیں ہے کوئی امت مگر یہ کہ اس کے اندر، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ اسی سے استدلال کرتے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے جب ہر شہر کے اندر پیغمبر آئے ہیں، فی امہا 20ویں سپارے میں آیا تھا، مرکزی بستی میں، تو یقیناً ہندوستان کے اندر بھی پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن وہ کون تھے، کیا تھے، کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو مذہبی کتابیں آج کل ویدیں وغیرہ بہت ساری ہیں، اس میں بکثرت توحید کی تعلیمات، بعد الموت کی، نرک کی تعلیمات، اور اسی طریقے سے جنت کے احوال، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات کے اندر اتنا رطب و یابس ہو گیا کہ اس میں امتیاز کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے کسی بھی ہندوستانی شخص کے بارے میں متعین طور پر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور نہیں کسی کتاب کے بارے میں، ویدوں کے بارے میں ہم یہ متعین طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ کی کتاب تھی۔
اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ پیغمبر یہاں پر بھی ضرور گزرے ہوں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر آپ کی تکذیب کریں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یقیناً تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی تھے۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر، وَبِالزُّبُرِ، صحیفے لے کر، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، روشن کتاب لے کر، ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا کیف کان نکیر، پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، تو کیسا رہا میرا انکار کرنا۔ اب ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کریں گے، لیکن آیت کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، اس لیے ترجمہ بغور دیکھیں گے ہم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا یعنی بادل سے، پھر نکالا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ثمرات مختلفاً الوانها، الوان لون کی جمع، مختلف رنگوں والے پھل، مختلف رنگوں والے پھل، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جدد جو گھاٹیوں والے ہیں، ایک ترجمہ کیا گیا اس کا، اور پہاڑوں میں سے بھی مختلف حصے ہیں، جدد کا ایک ترجمہ کیا گیا حصے سے، ایک ترجمہ کیا گیا گھاٹی سے، بیض بیضاء کی جمع، کچھ اس میں سے سفید ہیں پہاڑ، وہ حمر، اور کچھ ایسے ہیں جو سرخ ہیں، مختلف الوانها، اور سرخ کے اندر بھی مختلف رنگتیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف حصے ہیں مختلف رنگوں کے، سرخ اور گہرے سیاہ، وہ حمر مختلف الوانها، سرخ اس میں بھی مختلف رنگتیں، وغرابیب سودن، یہ اس کی تاکید کے لیے آیا، غرابیب غربیبن کی جمع، یہ سودن اسود کی جمع، یہ اس کی تاکید کے لیے آیا، دونوں کی مناتے ہیں گہرا سیاہ، اور پہاڑ بھی ایسے کچھ جو انتہائی گہرے سیاہ ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب بھی، اور مویشیوں میں سے، دواب مطلقاً ہر جانور کو کہتے ہیں، خواہ وہ رینگنے والا ہو چلنے والا ہو کوئی بھی ہو، والانعام، اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ، ان میں بھی ان کی مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، کچھ جانور سفید جیسے کہ بھیڑ بکری کو آپ دیکھیں گے، کچھ کالے جیسے کہ بکریوں کو آپ دیکھیں گے، یا اسی طریقے سے کچھ بھورے قسم کے، کچھ کالے قسم کے، کچھ دیگر رنگوں کے، مختلف الوانہ، ان میں بھی مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ کون ہیں؟ العلماء، اللہ کو جاننے والے۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست ذات غالب ہے، غفور بخشنے والی۔ گویا کہ علماء کی پہچان کیا ہے؟ خشیت خداوندی، خشیت خداوندی۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض نے ایک جملہ کہا ہے کہ جو حقیقی معنی میں عالم ہوگا اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، جب وہ خوف خدا ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو نہیں ستائے گا۔ اس لیے اگر اپنی بچیوں کا نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے انتخاب علماء کا کرو، کم سے کم وہ ایسے واقعات تو پیش نہیں آئیں گے جیسے کل کپواڑہ میں آیا کہ باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر رہا ہے، وہ بھی 8 سال کی بچی کو، جیسے ادھر کہیں پلوامہ میں پیش آیا، سوپور میں پیش آئے، اسلام آباد میں پیش آئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناهم اس دولت میں سے جو ہم نے ان کو دی، سرا وعلانیہ چھپ چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارت لن تبور وہ امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کے لن تبور جس میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا، آخرت کی تجارت، جنت کی تجارت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم لهم بأن لهم الجنہ، مومنوں کی جان اور مال کا سودا اللہ نے پہلے جنت کے عوض میں کر رکھا ہے، لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے دے، ویزیدہم من فضل اور ان کو بڑھا کر دے اپنے فضل سے، انہ غفور شکور اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے قدردان ہیں، شکور۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بھیجی، وہ الحق وہ برحق ہے، مصدقا لما بین یدی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات و انجیل کی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والے ہیں اور اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس امت محمدیہ میں سے، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، کہ عملہ کو رخ نہ کیا، نہ نماز نہ روز نہ زکوٰۃ نہ حج، صرف کلمے وہ پورک اور گناہ بھی ڈٹ کر کیے،
وہ ایک طبقے کا اس کا تذکرہ کیا. دوسرا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا جنہوں نے ایمان لایا، اعمال صالحہ بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دیے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کیے. اس کا قرآن کریم نے تذکرہ بھی کیا منہم مقتصد کے ذریعے سے، گناہ بھی اور اعمال صالحہ بھی. تیسرا وہ طبقہ کی جنہوں نے رب کی نافرمانی نہیں کی اور صرف نیکیاں ہی کی. ان تینوں طبقات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا اور تینوں کے درجات بھی بیان کیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پوری دنیا کے اندر امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر اس قرآن کا وارث بنایا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، لوگوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والا ہے، یعنی کبھی گناہ کی، کبھی نیکی کی نہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اعتدال پر رہنے والا ہے، گناہ بھی اور نیکیاں بھی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے اللہ کے حکم سے. یہی ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ کا بہت بڑا فضل. اسی کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز سورہ واقعہ کے اندر آئے گا، وہاں پر اس کی مزید تفصیلات آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سگو یہ تریم طبقہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو بخش کر جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ ہمیں انہی دو طبقوں میں سے کسی میں شامل فرمائے، تیسرے طبقے تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہ رکھے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ایسے باغات ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا، وہاں پر ان جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. من اساور من ذہب، کنگن کس کے؟ سونے کے. ولؤلؤا، اور کس کے؟ موتیوں کے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا وہاں پر جو لباس ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ ریشمی ہوگا. اساور سوارن کی جمع. یہ تو کنگن دنیا کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن بادشاہ آج بھی دنیا کے اندر لگائے جاتے ہیں. جنت کے اندر یہ عیب نہیں بلکہ فخر ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی، اور کہیں گے اس دن اہل جنت تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا. الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یقینا ہمارا رب بخشنے والا ہے، قدرداں ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضل، جس اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، داخل کیا. احلنا، اتارا ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں. لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں اس گھر کے اندر کبھی کوئی مشقت نہیں پہنچے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں جنت کے اس گھر میں ہمیں کوئی تھکان محسوس ہوگی. جنت کے اندر کوئی مشقت نہیں، کوئی تھکان نہیں. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. لا یقضى علیہم، ان پر موت بھی نہیں آئے گی، ان کا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جاتے. لا یقضى علیہم فیموتوا، کہ وہ مر جاتے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہیں ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طریقے سے ہم ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. وہم یصطرخون فیہا، وہ چیخیں گے چلائیں گے جہنم کے اندر اور کہیں گے ربنا اخرجنا لہم فیہا زفیر وشہیق. اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کے پہلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبردست انداز میں بیان کرتے ہیں. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہیت، ان کی چیخ و پکار کے سنیں گے اور جہنم جوش مار رہی ہوگی. وہی تفور، اتنا کہ مارے غصے کے پھٹ جائے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء لو كنا نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ نکال ہمیں، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ان عملوں کے سوا جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، جس میں کہ نصیحت حاصل کر لیتا وہ شخص جسے نصیحت حاصل کرنی ہوتی. من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اللہ نے اتنی عمر دی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 سال 70 سال، جس میں نصیحت جس کو حاصل کرنی ہوتی وہ نصیحت حاصل کر لیتا. ڈرانے والا پیغمبر بھی آیا، ڈرانے والا قرآن بھی آیا، ڈرانے والے رب کے مختلف بہت سارے مواقع پر حادثات، ایکسیڈنٹ، بیماریاں،
پریشانیاں، مصیبتیں، غربتیں، یہ سب کے سب تو نذیر ہی ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ تمہاری جسم کا ایک بال جو سفید ہو جاتا ہے نا، یہ تمہارے لیے موت کی ایک دستک ہوتی ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، یہ ڈرانے والا آ جاتا ہے کہ ٹائم آؤ، تیاری کر۔ ایک بال جب سفید ہو جائے، پھر دوسرا بال سفید ہو جائے، گویا کہ پھر موت کا دوسرا الارم دینے والا دوسرا پیغام رساں آ جاتا ہے کہ ڈرو، آ گئی موت۔ یہ بال سفید گسن، گویا کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آتی جاتی ہے۔ فذوقوا، کہ تمہیں موت کا وقت آ گیا، فذوقوا، سو تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو جاننے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی سینوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین میں تم کو آباد کیا۔ ایک ترجمہ خلیفۃ کا نائب بنایا، جیسے کہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، جو شخص کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی کے سر پر۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر اللہ کے یہاں صرف اللہ کی ناراضگی اور غصے کے بڑھنے کا ہی باعث بنتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، نہیں کافروں کے لیے اللہ کے یہاں اضافہ کرتا ہے ان کا کفر مگر صرف کس میں؟ مقتن، ناراضگی اور غصے میں، اور نہیں اضافہ ہوتا ہے کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کے یہاں مگر صرف کس میں؟ اللہ کے غصے اور ناراضگی میں۔ کافروں کے لیے اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہی ان کا کفر جو ہے باعث بنتا ہے اس چیز کا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کا کفر جو ہے ہمیشہ کس کا باعث بنتا ہے؟ خسارے کا، نقصان کا، گھاٹے کا، اضافے کا باعث بنتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ دکھلا دوں تمہارے وہ شرکا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا خیال ہے تمہارا ان شریکوں کے بارے میں، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے ان سے، ارأیتم کیا خیال ہے تمہارا، یعنی اے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، تمہارے ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی، ام لہم شرکوں فی السماوات، یا ان کی آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ساجھیداری ہے، آسمانوں کا کوئی حصہ ستارے چاند سورج انہوں نے پیدا کیے، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کافروں کو کوئی کتاب دے رکھی ہے، فہم علی بینۃ من، تو اسی کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے وہ کسی واضح دلیل پر ہیں، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم نہیں وعدہ کرتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ مگر صرف کس کا؟ دھوکے کا ہی وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو روک کے رکھا اس بات سے کہ ان تزولا، وہ زائل ہو جائیں، وہ ڈگمگا جائیں، وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ ولا ان زالتا، اگر یہ آسمان و زمین ہل جائیں کون ہے جو انہیں روک کر رکھے؟ ان امسکہما، ان نافیہ، نہیں ہے کوئی بھی جو انہیں روک سکے، من احادم، کوئی بھی، من بعد اللہ کے بعد، سارا کا سارا نظام ہستی درہم برہم ہو جائے گا اگر اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روک کر نہیں رکھیں گے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ کی ذات بخشنے والی بڑی مہربان ہے۔ چاند سورج ستارے سیارے سب کے سب کشش پر اس خلا کے اندر موجود ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نظام کشش کو ہٹا دیں سارے کے سارے ستارے دڑام دڑام کر کے چاند سورج زمین درہم برہم ہو جائے گا نظام کائنات۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں زور لگا کر، جہد ایمانہم، زور لگا کر، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، اگر آتا ان کے پاس، اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لیکونن، تو ہوں گے وہ سب سے زیادہ دیگر قوموں کے بنسبت ہدایت پر چلنے والے۔ کفار مکہ باضابطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قسمیں کہا کرتے تھے پیغمبر تو بنو اسرائیل کے اندر آتے ہیں، ہمارے درمیان اگر کوئی پیغمبر آئے تو ہم دکھلا کے رہیں گے کہ کیسے پیغمبر کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ فلما جاءہم نذیر، جب آیا ان کے پاس وہ ڈرانے والا پیغمبر، ما زادہم الا نفورا، تو پیغمبر کی آمد نے ان کی نفرت ہی میں اضافہ کیا۔ مانا زادہم الا، یعنی ان کی نفرت ہی بڑھی پیغمبر کے آنے سے، نہ یہ کہ وہ پیغمبر کی اتباع کرتے جیسا وہ کہتے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ استکبارا فی الارض ومکر السیء، وہ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور بدترین سازشیں کرتے ہیں،
تکبر کرتے ہوئے زمین میں ومکر السیء اور بدترین سازشیں کرتے ہوئے ولا یحیق المکر السیء مکر کے معنی آلریڈی سازش کے آتے ہیں پھر اوپر سے آیا السیء تو معلوم ہوا بدترین سازشیں اور لا یحیق المکر السیء الا باہلہ نہیں واپس مڑتی ہے بدترین سازش مگر کس کو اپنے ہی کرنے والے کے سر واپس مڑتی ہے فہل ینظرون تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں پہلوں کے قاعدے کا طور و طریق کا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا آپ اللہ کے قانون میں اللہ کے طور و طریق میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور نہیں آپ اللہ کے طور و طریق میں کوئی بدلاؤ پائیں گے ایمان لاؤ گے تو ٹھیک نہیں تو تمہاری بھی شامت آئی ہے جیسے پچھلی قوموں کی آئی اولم یسیروا فی الارض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فینظروا تو دیکھتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وکانوا اشد منہم قوہ اور وہ تو ان سے طاقت میں بھی بڑھے ہوئے تھے تمہیں کس بات کا غرور تم کیوں نازع اور مغرور ہو وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کو ہرا سکے اللہ کو نیچا دکھا سکے اور وہ اللہ کو ہرانے کے بعد خود زمین میں اپنی حاکمیت اور اپنی خدائی کا اعلان کر سکے کوئی چیز نہیں اللہ کے سامنے ساری چیزیں عاجز و بے بس انہ کان علیما قدیرا اللہ کی ذات جاننے والی قدرت والی ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا اللہ اکبر اگر اللہ پکڑ شروع کر دیں اللہ مواخذہ کریں پکڑیں ان لوگوں کو بما کسبوا ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ما ترک علی ظہرها من دابہ اللہ زمین کی پشت پر کسی جاندار کو بھی نہ چھوڑتا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن اللہ ان کو ڈھیل دے رہا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک متعینہ وقت تک اسی کو ہم پڑھتے ہیں عموماً صبح کے دعائے صبح کے اندر سبحانک ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک ما ذکرناک حق ذکرک یہ وہی چیز ہے کہ اگر اللہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ شروع کر دیں زمین پر کسی کو نہ چھوڑیں مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے ہر دن سمندر اللہ تعالیٰ سے 3 بار اجازت مانگتا ہے خدایا مجھے اجازت دے کہ میں ان کو غرق کر دوں جو زمین پر تیرے نافرمان ہیں وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب ان کا وہ متعینہ وقت آ جائے گا موت کے ذریعے سے قیامت کے ذریعے سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہوں گے انہیں تب سب کے نامہ اعمال کو پیش کر کے سامنے لا کر ان کو ان کے اعمال کے لحاظ سے سزا و جزا دی جائے گی صدق اللہ العلی